السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے ذرا میں سیاست کے میدان کے حوالے سے بات کریں گے, اس کے بعد کچھ کھیل کے میدان کا رخ کریں گے, اور اگر ٹائم بچا تو پھر کچھ انٹرنیشنل معاملات کو بھی جو ہے اس ویلاگ کا حصہ بنائیں گے. سب سے پہلے جناب سیاست کے میدان سے جو ہے وہ یہ خبر ہے, اے آر وائی نے یہ رپورٹ کیا ہے. سورس میں پہلے آپ کو بتا دوں, اے آر وائی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سمیت پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے عمران خان رہائی فورس جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. اب یہ رہائی فورس جو ہے ابھی مطلب پنیری بھی نہیں لگی تھی اس کی. ابھی سہیل آفریدی صاحب نے ابھی صرف اس کا اعلان ہی کیا تھا کہ جناب یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, لیکن اے آر وائی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب اسے مسترد کر دیا گیا ہے اور رہائی فورس کے قیام کو جو ہے وہ غیر آئینی قرار دیا گیا ہے سینئر رہنماؤں کی جانب سے. انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو سمجھایا کہ بھائی جان یہ نہیں ہو سکتا, آپ اس طرح کوئی ملیشیا یا اس طرح کی کوئی فورس وغیرہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس رہائی فورس کو مسترد کرنے کا باقاعدہ اعلان جو ہے وہ سیاسی کمیٹی کرے گی پاکستان تحریک انصاف کی. اور اب میرا اگر آپ کو یاد ہو کہ جیسی ایکچولی اس کا اعلان ہوا تھا تو میں نے آپ کو اسی وقت میں نے آپ کو اپنے ویلاگ کے اندر بات کی تھی کہ دس از اے نان اسٹارٹر, اس کا کچھ نہیں ہوتا. وہ اور بات ہے کہ بڑے لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ ابھی تک اس کی امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور دے دھڑا دھڑ ویڈیوز کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ لو جی آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا. اور اب آپ دیکھیے گا کہ جناب یہ فورس کیا کرے گی, اس کو یہ بھی سکھایا جائے گا وہ بھی سکھایا جائے گا. اور یہ سہیل آفریدی, میں ان کا ایک لونڈا دیکھ رہا تھا, وہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا تھا, اس کا میں نے کلپ دیکھا کہ جناب یہ سہیل آفریدی صاحب کے ڈائریکٹ نیچے کر کے جو ہے وہ کام کرے گی. مطلب سہیل آفریدی نہ ہو گیا پتہ نہیں کمانڈر ان چیف ہو گیا, کی ہو گیا تھا سارے. تو اٹ واز اے نان اسٹارٹر ٹو بگن ود, اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ کام یہ چلے گا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. میں آئی نو پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت پاور اسٹرگل چل رہی ہے, اپنے اپنے گروپ بنے ہوئے ہیں, ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ پارٹی کا کنٹرول جو ہے وہ میرے ہاتھ میں آ جائے. علیمہ خان صاحبہ بھی وہاں موجود ہیں, بیرسٹر گور بھی وہاں پہ موجود ہیں, سلمان اکرم راجہ بھی وہاں پہ موجود ہیں, سہیل آفریدی صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں. پبلک ڈومین میں یہ لوگ سارے کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ایک یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ ضرور شو کیا جائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے گروپس جو ہیں وہ اپنی اپنی پاور اسٹرگل کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. تو اب اے آر وائی نے یہ رپورٹ کیا کہ جناب یہ جو آپ نے عمران خان رہائی فورس بنانی تھی یہ نان اسٹارٹر ہے. دوسرا, میرے کچھ اور جرنلسٹ سے بھی اس معاملے میں ایکچولی بات ہوئی تھی, تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ بیسیکلی ٹرک کی بتی ہے کہ کم از کم رمضان جو ہے نا اس میں ہمیں تنگ نہ کرنا, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے یہ سارے دھرنے شرنے دیے, سب کچھ کیا, یکم رمضان سے پہلے آپ نے بیٹھ کے اعلان کر دیا کہ بھائی جان ختم, نو دھرنا زار فنشڈ. اوپر سے پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دے دیا کہ جناب یہ ہو نہیں سکتا, راستے شاستے کھولیں بیٹھ کے, اس طرح نہیں چلنا. تو آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. میں پاکستان تحریک انصاف کے چند جو سپورٹر تھے جنہوں نے ایکچولی اس دھرنے میں شرکت کی, میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, وہ لان تان کر رہے تھے اپنے لیڈروں کو کہ بھائی جان یہ کیا ہے, یہ کیوں کر دیا, کیوں ختم کر دیا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ جب یہ سٹارٹ ہوا تھا دھرنا تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ کوئی صورتحال تو چینج نہیں ہوئی, ویسی کی ویسی ہے. سو واٹس دا ڈفرینس. لیکن ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر یہ ہوئی ہے کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 25 فروری کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا اور دوسرا انجیکشن جو ہے وہ انہیں لگے گا. میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ بھائی یہ ایک سیریز ہوتی ہے, یہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد جو ہے وہ دوسرا انجیکشن لگتا ہے, پھر ایک سرٹن پیریڈ کے بعد جو ہے وہ تیسرا انجیکشن لگتا ہے. تو اب انہوں نے جو ہے وہ یہ ڈیٹ دی ہے کہ جی 25 فروری کو عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا, اور اس کے بعد اگلا تیسرا جو انجیکشن ہے وہ 25 مارچ کو یعنی ایک مہینے کے بعد جو ہے دوبارہ لگے گا. میرے تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں اس معاملے میں, میرے تھوڑے سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے حوالے سے یہ ڈاؤٹس ہیں, اور میں اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بھائی آپ ڈیٹ کس طرح اناؤنس کر سکتے ہیں. آپ نے جو 25 فروری کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے تو وہاں پہ تو جم غفیر کھڑا ہو جائے گا آ کے, وہاں پہ تو ہاسپٹل کے باہر جو ہے وہ لوگوں نے کیمپ لگا کے بیٹھ جانا کہ لو جی آن لگا ساڑا کپتان. تو حکومت یہ افورڈ کرے گی کیا؟ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بلف ہے. ہو سکتا ہے اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن کے بعد کوئی ڈیٹیں جو ہے آگے پیچھے کر دی جائیں. سو آئی ڈونٹ نو, کیونکہ لاسٹ ٹائم تو آبویسلی یہ بتایا گیا کہ پمز ہاسپٹل جو ہے وہ لے کر گئے تھے. اب یہ کون سے ہاسپٹل میں جاتے ہیں, ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں, ہو سکتا ہے ڈونٹ تھنک کہ میں کو آئیڈیاز دے رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ پنڈی اسلام آباد کے جو ہاسپٹلز ہیں جس میں الشفا ہے یا پمز ہے, وہاں پہ جا کے جناب لوگ کہیں بھائی جان اتنے بہو آن لگا جی کپتان, آج تو ٹیکہ لوان تے آئے گا نا, تو اتنے ہی بہو آ کے. سو آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی اس بات کے اوپر میں یقین کروں یا نہ کروں, بہرحال سچویشن جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا ایک اور خبر جو ہے آج انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ جنگ کے فرنٹ پیج کے اوپر جو ہے وہ چھاپی ہے, اور اس میں اس کی ہیڈ لائن ہے جی عمران کے طبی معائنے کی اندرونی کہانی, نجی طور پر اطمینان عوام میں شکوک کا اظہار. خبر کا بیسکلی جو لب لباب ہے وہ یہ ہے
کہ عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں جو ذاتی معالجین، جس کے بارے میں علیمہ خان صاحبہ بار بار یہ کہتی نہیں کہ جناب ذاتی معالجین کو انوالو کریں، ان کی جب فون پہ بات کروائی گئی ان ڈاکٹر سے جو ایکچولی عمران خان صاحب کا معائنہ کر رہی ہیں، ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ تقریباً 45 منٹ کی فون کال ہوئی ہے، اور 45 منٹ کی اس فون کال میں ان کو پوری طرح جو ہے وہ سمجھایا گیا کہ جناب عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ یوں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور اکارڈنگ ٹو انصار عباسی صاحب ان کی سٹوری کے مطابق دونوں سائڈیں جو ہیں وہ ایکچولی اس کنورسیشن کو ریکارڈ کر رہی تھیں، اور دونوں سائڈیں جو ہیں وہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر بات کر رہی تھیں. صرف وہاں پہ ڈاکٹرز آپس میں نہیں سن رہے تھے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ وہاں پہ دیگر افراد بھی وہاں پہ موجود تھے جو سب کچھ سن رہے تھے، اور پوری کنورسیشن جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے. اب اس کے اندر ایک موقع کے اوپر جو ان کے ایک ڈاکٹر ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے چیک اپ کرنے والے ڈاکٹرز جو ان کا علاج کر رہے ہیں ان کو یہ بھی کہا کہ آپ نے تو کمال کر دیا. یعنی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انصار عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنی سٹوری میں کہ جی اس کنورسیشن کے مطابق ان کے ڈاکٹروں کو پوری طرح مطمئن کیا گیا ہے، وہ بالکل سیٹسفائیڈ تھے، وہ بلکہ سراہ رہے تھے کہ جس قسم کا علاج جو ہے وہ عمران خان صاحب کا کیا ہے. سٹوری کے اندر بیسکلی انصار عباسی صاحب کی کہانی کے اندر، سٹوری کے اندر جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب یہ کھلا تضاد نہیں ہے، جس طرح سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ ویسے پرائیویٹ کنورسیشن میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ پورے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پبلک ڈومین میں جب آپ جاتے ہیں یا کوئی ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں تو اس کے اندر کہتے ہیں وے انج نہیں ہوئے گا، اس طرح نہیں کہانی چلے گی، اور ہم درنا دینے لگے پاجی بس اسی نہیں ماننا. کیا اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی آپ عمران خان صاحب کی بیماری کے اوپر پالیٹکس کر رہے ہیں؟ بیسکلی اصل مقصد یہ ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو علاج کوئی ہے نہیں نا. میں اکثر اوقات یہی کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ پین کلر ہے، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ ایک پین کلر لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب آپ ویٹ کریں گے وہ پین کلر اپنا افیکٹ کس طرح کرتا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا آگے کہ پتر کام کرتے رہے، ساری درد ہو رہی ہے، ہر گھنٹے سے بعد پین کلر کھانا شروع ہو جائے. نہیں اس طرح ہوتا، اس کا ایک طریقہ کار ہے، پروسیس ہے، چند اس میں 6 سے 8 گھنٹے کا ایک ڈفرینس جو ہے آپ کو لانا پڑتا ہے اگلی پین کلر کھانے کے لیے. تو یہاں پہ بھی عمران خان صاحب کے علاج کے لیے جو ٹیکہ ہے وہ ایک دفعہ لگا ہے، اس کے بعد مہینے کے بعد دوسرا لگے گا، اس کے بعد اگلے 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ تیسرا لگے گا. وہ اس ٹائم پیریڈ کو آپ کم نہیں کر سکتے، نو میٹر واٹ ایور یو ٹرائی. آئی انڈرسٹینڈ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، آپ کو اپنے پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں پتہ لگتا ہے بھائی جان وہ بیمار ہو گیا تو بندہ کہتا ہے بس یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے. آئی انڈرسٹینڈ، آئی اوبویسلی انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ کا کوئی کسی کو بھی آپ پیار کرتے ہو، چاہتے ہو، اور اگر وہ میرا کپتان ہو تو اوبویسلی آپ کی ایک پولیٹیکل افیلیشن بھی ہوتی ہے، لیکن ٹیکہ مہینے کے بعد ہی لگتا ہے. وہ آپ یہ نہیں کر سکتے بھائی جان کام کو رہنو ادا کر کے جڑا نا 14 دن بعد لا دیو، نہیں اس طرح نہیں ہوگا. ٹیکہ پورا ہی لگے گا اور مہینے کے بعد ہی لگے گا. سو لیٹس ہولڈ آر ہارسز اینڈ ویٹ کہ اللہ کرے عمران خان صاحب جو ہیں وہ صحت یاب ہو جائیں، پوری طرح وہ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے چند اور بھی لیڈرز ہیں جن کو بالکل جو ہے وہ کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، ان کو کوئی بیچاروں کو پوچھ ہی نہیں رہا، اور وہ ہیں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید. ان کی جانب سے جناب ایک مشترکہ خط جو ہے کل رات کو میرے ساتھ شیئر کیا گیا، یہ ان کے لائرز کی جانب سے جو ہے مجھے بھیجا گیا، اور اس کے اندر ایک تو انہوں نے کہا ہے جی رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے جو ہے تمام احتجاج جو ہیں وہ مؤخر کر دیے جائیں. انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ جناب یہ تمام احتجاج جو ہے مؤخر کر دیے جائیں. اب پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جناب عمران خان رہائی فورس جو ہے اس کا بھی پلگ جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے. اب مزید کسی احتجاج کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ لیڈرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب احتجاج وغیرہ کو مؤخر کریں، بلکہ یہ وہ گروپ ہے جو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف میں بار بار اس بات کو پروموٹ کر رہا ہے کہ بھائی جان بات چیت کر لو، ایشوز کو بیٹھ کے اس طرح ریزالو کر لو، اینج نہیں جو ہونا. اچھا میں آپ کو یہ بھی بالکل کنفرم کر سکتا ہوں کہ ایون پاکستان تحریک انصاف کے کئی لیڈرز جو ایون جیل سے باہر بھی ہیں ان کا بھی یہی اوپینین ہے. لیکن دوبارہ وہی بات ہے نا، پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں ایک موقف جو ہے وہ کمرے کے اندر ہوتا ہے اور ایک موقف جو ہے وہ جلسے کے سٹینڈ کے اوپر ہوتا ہے یا کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے ہوتا ہے. بند کمروں میں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے سچویشن کیا ہے، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں تو باہر جا کے نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، بس وہ غلامی نامنظور اینڈ آل اس قسم کے نعرے نورے جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں. بٹ دیٹ از پالیٹکس، دیٹ از پالیٹکس انفارچونیٹلی، کہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا غلامی نامنظور یا ایبسولوٹلی ناٹ، یہ سب ڈھکوسلا ہے، بعد میں جا کے سب کچھ وہی کرنا ہے. آپ نے اس وقت بھی امریکیوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہی کہا انہوں نے ہماری حکومت گرائی ہے، ہماری حکومت گرائی ہے، پیٹھ پیچھے جا کے انہی کے ڈپلومیٹس کے ساتھ آپ ملاقاتیں بھی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے آپ. سو یہ ٹوپی ڈرامہ جو ہے نا یہ تمام پالیٹیشنز اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیٹنگز کے اندر کوئی پوزیشن، پبلک ڈومین میں جا کے جو ہے وہ کوئی پوزیشنز. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے، جہاں پہ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی، یہ فواد چودھری صاحب والا وہ جو گروپ ہے جس میں عمران اسماعیل صاحب وغیرہ جو ہے وہ شامل ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. فواد چودھری صاحب نے اس میں گفتگو کی. انہوں نے کہا جی پاکستان کے مسائل کا حل کسی فورس بنانے کی نہیں بلکہ قومی حکومت بنانے میں ہے. تو فواد چودھری صاحب نے بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس فورس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے.
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इमरान खान की राय शामिल करते हुए कौमी हुकूमत बनाई जाए, 2 से 3 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए जो तलखियों को नीचे लाए। अगर पीटीआई और इमरान खान को रिलीफ मिलता है तो फिर कैसा रद्द-ए-अमल देंगे। हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है, हुकूमत और अवाम के दरमियान इस वक्त बहुत ज़्यादा फासला है, मुल्क में कोई मुस्बत सियासी डेवलपमेंट नहीं हो रही, इस वक्त सियासत को किसी बड़ी तहरीक की ज़रूरत नहीं, तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को एक साथ मिलकर बैठने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा इमरान खान के साथ किसको होना चाहिए किसको नहीं, ये फैसले कहा कि इमरान खान को करने दें। नेशनल डायलॉग कमेटी मुल्क का सियासी दर्जा हरारत नॉर्मल करने में किरदार अदा कर रही है, सियासी क़यादत को रिलीफ दिया जाए। कोर्ट लखपत कैदियों ने एक और ख़त लिखा है, सियासी जान बढ़ता जा रहा है और ये हुकूमत कोई बड़े फैसले नहीं कर पा रही। तो इन्होंने एक कौमी हुकूमत, बिल्कुल सुहेल वड़ाइद साहब ने अपने कॉलम में भी पिछले दिनों जो है वो कोई इस तरह की बात की थी, अब फवाद चौधरी साहब भी जो है वो कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब एक केस जो है वो किया हुआ था शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर, बड़ा ये पुराना केस चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए थे। तो ये तकरीबन 10 अरब रुपए का केस है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस केस की समाअत हुई और बेसिकली ये एक हरजाने का केस है जो शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर किया हुआ है। तो उसके अंदर जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उनके सामने ये केस आया। उन्होंने कहा कि जी दूसरी तरफ से आज कोई नहीं है। बेसिकली हुआ ये था कि ये केस जो है वो अभी लोअर कोर्ट के अंदर है, लेकिन वहाँ पे इमरान खान साहब का हक़ दिफ़ा जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन जो है वो कोई नहीं हो रही थी, तो उनका हक़ दिफ़ा जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। उसमें जो उनके वकील थे वो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान साहब के पाँव में गोली लगी हुई है, वो ये तब की बात है, तो वो आ नहीं पा रहे, वो बार बार आ नहीं पा रहे, उनको बुलाया जा रहा है लेकिन वो आ नहीं पा रहे। तो अल्टीमेटली जो जज थे उन्होंने उनका हक़ दिफ़ा जो है वो ख़त्म कर दिया था। तो ये जो हक़ दिफ़ा ख़त्म किया गया है इसको चैलेंज किया गया था अब मतलब अपर कोर्ट में, हायर कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ था। वहाँ पे जस्टिस आयशा मलिक ने जो है वो यहाँ पे उनसे पूछा कि जी ये कितने अरब हर्जाने का दावा है। अली जफ़र जो यहाँ पे इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने कहा जी 10 अरब रुपए का ये दावा है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफ़ा ख़त्म करने से पहले 2 तारीखों पर इमरान खान का ज़ख्मी होना तस्लीम किया है। तो ज़ख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक़ दिफ़ा कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हम मुकदमे में दूसरे फ़रीक को नोटिस कर रहे हैं और उसके बाद इस मामले के अंदर जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है, जो उन्होंने इसके अंदर चूँकि वो मुद्दई हैं। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर ये है कि पंजाब हुकूमत ने अफसरान के लिए नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है वो जारी कर दी है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब जो है 3 सरकारी गाड़ियां अपने इस्तेमाल में रख सकेंगे, जिनमें चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब जो है वो 1800, 2800 और 4700 सीसी की गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। 1800, 2800 और 4700 से जहाँ तक मैं इसको निकाल रहा हूँ, 1800 का मतलब है कि आप या तो होंडा सिविक या टोयोटा करोला, वही 1800 सीसी बनती हैं। 2800 का मतलब होता है टोयोटा फॉर्चुनर मेरे ख्याल में, और 4700 का मतलब होता है कि लैंड क्रूज़र। तो मेरे ख्याल में यही डिवीज़न जो शायद ये गाड़ियाँ जो हैं वो इस तरह एलोकेट हो रही हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया जी चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस की 2 गाड़ियों के लिए हर माह 800 लीटर पेट्रोल जो है वो मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की 4700 सीसी गाड़ी के पेट्रोल की कोई हद मुकर्रर नहीं है, जबकि पहले चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब 1300 और 1600 सीसी गाड़ियाँ रखने के जो है मजाज थे। अच्छा, मरियम नवाज साहबा के जहाज़ को लेकर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है उनके ऊपर हो रहा है और कि जी इतनी बड़ी शाखर्चियाँ जो हैं इस मौके के ऊपर हो रही हैं। इवन दो इस खबर को आए हुए अब तकरीबन 48 से 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। मैं थोड़ा सा अज़मा बुखारी साहबा का एक क्लिप मैं देख रहा था और उसके अंदर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, तो उसका जो उन्होंने ये मेरे कल या परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब उसके अंदर वो जो उसका जवाब दे रही है ना और उसमें जितना वो अटक रही हैं, अज़मा बुखारी साहबा के साथ ना मैंने बहुत शोज़ किए हैं और जब आप किसी गेस्ट के साथ इतने शोज़ कर लेते हैं ना तो काफ़ी हद तक आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अज़मा बुखारी साहबा के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा था। आई कुड अंडरस्टैंड कि ये ना मुश्किल पेश आ रही है अज़मा बुखारी साहबा को कि मैं मरीम नवाज़ के जहाज़ को जस्टिफाई किस तरह करवाऊँगा, क्योंकि 18 सीटर जो जहाज़ है या 17 सीटर का जो भी जहाज़ है वो ज़ाहिरी बात है आपके अपने डिग्निटरीज़ के लिए इस्तेमाल होना है, उसके अंदर चूल्हे लेने हैं आप लोगों ने या आपके वज़रा ने, इन लोगों ने ये लेने हैं, तो ज़ाहिरी बात है सवाल करना तो लोगों का हक़ बनता है कि क्या पाकिस्तान इतना तरक्की कर चुका है कि आपने बैठ के, मतलब आइडियल सिचुएशन तो ये हो कि या तो अगर आपने पंजाब के अंदर ही ट्रैवल करना है तो आप बाई रोड चले जाएँ, और अगर आप बाई रोड नहीं जाना चाहते तो ऐसी कौन सी ज़रूरत है कि आप कमर्शियल एयरलाइन नहीं इस्तेमाल कर सकते। सवाल ये है, मतलब क्यों इतनी शाखर्चियाँ जो है आपने, हाँ या तो फिर मरीम नवाज़ साहबा जो है माशाल्लाह उनके पास इतनी दौलत है, मतलब उनके पास, उनकी फैमिली के पास, आप प्राइवेटली ये ख़र्चा कर लें या रेंट पे ले लें, चलें अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ गई है, बहुत ही, तो सेस्ना के जहाज़ जो हैं यहाँ पे खड़े होते हैं, आप वो 2 सीटर 4 सीटर आप मरीम नवाज़ साहब ने पहुँचना है जनाब, हर सूरत पहुँचना है,
تو آپ وہ 2-3 سیٹر 4 سیٹر جو ہے وہ لے لیں. مجھے ابھی ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی 2-3 دن پہلے ایک سیسنا کی پائلٹ ہیں, وہ میں ان کو کسی ریفرنس سے میں جانتا ہوں, تو وہ میں ان سے پوچھ رہا تھا, میں نے کہا جی اس کے کیا چارجز ہوتے ہیں اگر آپ نے یہ لینا ہو. انہوں نے مجھے بتایا جی 50,000 روپے گھنٹہ, 50,000 روپے گھنٹے کے اوپر جو ہے وہ 4 سیٹر جہاز تھا. تو میں نے کہا یہ 50,000 روپے گھنٹہ تو ہمارے سیاستدان اس کو رینٹ پہ لے سکتے ہیں, اگر انہوں نے ادھر ادھر کہیں جانا ہو تو یہ کر سکتے ہیں. تو میں نے ازراہ مذاق ان سے کہا, میں نے کہا جی اگر آپ نے مجھے اسلام آباد چھوڑنا ہو تو آپ چھوڑ لیں گی؟ انہوں نے کہا ہاں بات ہی کوئی نہیں, آپ پیسے خرچ کریں ہم آپ کو چھوڑ دیں. میں کہا 50,000 تو میں نہیں خرچ کرتا اسلام آباد جان لیں. لیکن یہ بھی کیا جا سکتا تھا, اس کے لیے آپ کو اتنا مہنگا جہاز لینے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ یا پھر آپ بیسکلی یہ چاہتے ہیں کہ جناب میرا جہاز کھڑا ہوا ہے, وہ یہ ایجڈ ہے نا, میرا جہاز کھڑا ہوا ہے یا میری گڈی کھڑی ہوئی ہے, اس کے ششکے ہی اور ہوتے ہیں نا. پھر آپ کو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے, یہ جو پروٹوکول اور ششکے ہوتے ہیں نا, یہ جب اس کی لت پڑ جاتی ہے نا, یہ لت مصیبت جاتی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سیاستدان جو ہوتا ہے نا, وہ جب اپنے حکمرانی سے ہٹتا ہے, اپنے عہدے سے ہٹتا ہے, اس کو سب سے زیادہ تکلیف اس چیز کی تو ہوتی ہے کہ حکمرانی میرے ہاتھ سے چلی گئی, کرسی میرے ہاتھ سے چلی گئی. وہ جڑے پروٹوکول دے ششکے گئے نا, وہ اینج سلوٹ پہنے, سڑکیں بند ہو رہی ہیں, جھنڈے والی گڈی, تاڑی جھنڈے والی گڈی, 3 ڈالے آگے 4 ڈالے پیچھے, 7 ایمبولینس بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بھی پروٹوکول کا حصہ ہوتا ہے, ایمبولینس بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہے, جیمر کی گاڑی ایک الگ ساتھ جاری ہوتی ہے, کبھی کبھار میڈیا کی وین بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہے, آفیشیل فوٹوگرافر بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے, پھر وہ آپ کا جو PSCS وغیرہ ہے وہ تو ہوتا ہی ساتھ ہے. تو مطلب پورا ایک انٹوراج بنتا ہے ساری چیز کا. سو یہ ششکے جو ہے نا یہ لے بیٹھتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو. خیر آئی ہوپ کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اپنی آنکھیں کھولے گی اور اس جہاز کے اوپر کو بتا دے گی بھائی جان کی کتا یہ جہاز دا کی کرنا جو ہوتا, کیا کتنے پیسے خرچ کیے ہیں, کیا اس کے مہینے کے پیسے. دیکھیں بات, میرا سوال یہاں پہ یہی ہے, آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب جب ہیلی کاپٹر کے جھولے لیتے تھے نا, تو اس وقت ان کے اوپر بھی کرٹیسزم ہوتا تھا کہ جناب یہ ضرورت کیا ہے, بنی گالے سے اڑ کے آپ نے ادھر آنا ہے PM ہاؤس, یہ کام آپ گاڑی کے اندر بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے. اور اس وقت وہ فواد چودھری صاحب میرے خیال میں انفارمیشن منسٹر ہوا کرتے تھے, تو وہ بیٹھ کے اس کی تعویلیں دیتے تھے کہ جناب پتہ نہیں 50 روپے فی لیٹر یا فی کلومیٹر یا اتنے کا پڑتا ہے, مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی نمبر مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ بھی اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے تھے. وقت بدل گیا, ویسے کہ ویسی حالات وہاں پہ دونوں نے پھر بھی چلو جو بھی تعویل دی تھی لوگوں نے, ہم نے بھی کرٹیسائز کیا تھا, سب نے کیا تھا. یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یا ان کی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اس کی دلیل بھی نہیں آئی ہے ابھی تک کہ بھائی جان جہاز دا کرنا کی ہے, یہ کیوں آیا ہے, یہ اس کی ضرورت کیا محسوس ہو گئی تھی. کیا پنجاب جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا, رشیا کے برابر بن گیا کہ بھائی جان ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو. مطلب ٹھیک ہے بہت بڑا پروونس ہے, سب سے پاپولیٹڈ پروونس ہے, لیکن اتنی ضرورت نہیں تھی کہ آپ ایکچولی اس جہاز کو جو ہے وہ خرید لیتے. بہرحال جواب جو ہے ابھی تک اس معاملے میں جو ہے وہ کوئی نہیں آیا. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کو جناب ایک اوپن لیٹر لکھا گیا ہے اداکارہ اشنا شاہ کی جانب سے, انسٹاگرام کے اوپر انہوں نے یہ لیٹر ڈالا ہے, اور اس اوپن لیٹر میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کے صوبے میں جانوروں کے ساتھ ظلم و ستم روکنے کے لیے فوری اقدامات کا جو ہے مطالبہ کیا گیا. اچھا پہلے میں آپ کو ذرا اسٹوری بتا دوں, پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے اپنے 2 سینٹس جو ہے میں بعد میں دیتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کی کاوشوں کی تعریف کی ہے کہ صوبے میں صفائی, عوامی تحفظ, خواتین کی حفاظت کے اندر جو ہے وہ بہتری آئی ہے. تاہم انہوں نے ایک اہم مسئلے کی نشاندہی کی ہے, انہوں نے کہا جانوروں کے ساتھ جاری بدسلوکی جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا میں نے ایک تکلیف دہ ویڈیو دیکھی ہے, اس میں ایک کتے کو گاڑی سے باندھ کر پنجاب کی ایک اہم سڑک کے اوپر جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا تھا. انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر بہت سے صارفین صوبائی حکومت کو اس طرح کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, چاہے یہ الزام درست ہو یا نہ ہو, لیکن بار بار ایسے واقعات کی وجہ سے یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ جانوروں پر ظلم روکنے کے لیے کوئی واضح کارروائی نہیں کی جا رہی. انہوں نے دیگر رپورٹ شدہ کیسز کا بھی ذکر کیا جن میں کتوں کی لڑائیاں, گدھوں پر تشدد اور جانوروں کی منڈیوں میں بدسلوکی جو ہے وہ شامل ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, میں خود ایک پیٹ لور ہوں, اور میں ابھی کسی دن اگر آپ کے ساتھ لسٹ شیئر کروں نا کہ کتنے پیٹس میں نے رکھے ہوئے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. خیر لیکن اچھا لگا کہ اشنا شاہ صاحبہ نے جو ہے وہ یہ لیٹر لکھا. آئی ہوپ کہ مریم نواز صاحبہ اس کا جو نوٹس لیں, لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں لگا کہ کاش ایسا ہی ایک خط جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی لکھا جائے کہ بھئی انسانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتا ہے یہاں پہ, اور پولیس جس قسم کا پھینٹا چاڑتی ہے انسانوں کے ساتھ, ذرا اس کے اوپر بھی کوئی بات کی جائے کہ اور یہ تو ابھی میں بڑے شہروں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, میں تو دور دراز دیہات وغیرہ اندرون پنجاب میں اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے بھی کوئی لیٹر لکھیں کہ آخر انسان کی بھی تو کوئی قدر و قیمت ہونی چاہیے نا, اس کی بھی تو کوئی ویلیو ہونی چاہیے. ابھی ایک واقعہ ہو کے گزرا نا, ابھی یہ جو لاہور میں واقعہ پیش آیا تھا داتا دربار کے پاس کہ ایک ماں اور بیٹی جو ہے وہ گر گئے, اور ہم انیشلی تو ہم نے مانا ہی نہیں کہ جناب, انہوں نے کہا جی یہ فیک نیوز ہے, یہ فیک نیوز ہے. اور کس طرح اس میٹر کو ڈیل کیا گیا, ماشاءاللہ پولیس جو ہے وہ اس کے شوہر کو اٹھا کے لے گئی, اس کے شوہر کو اٹھا کے لے کر اسی کو کٹنا شروع کر دیا انہوں نے کہ تو دس تو کتنا ہے. میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ شکر کرے وہ شخص کہ وہ بچ گیا, کیونکہ اگر اس کو 2 گھنٹے اور مار پڑتی نا,
ہماری ماشاءاللہ پنجاب پولیس کا جو ہاتھ ہے اور چھتر ہے جو اس کا سائز ہے, تو وہ 2 کو گھنٹے شاید اور اگر مار پڑتی تو کہہ دینا ہاں جی بھائی میں ہی کیتا ہے بھائی, اے میری جان چھڑ دیو جو کہندے ہو کرنا, ہور 2-4 قتل میرے تے پانے تو وہ بھی پا دیو. سو بالکل جانوروں کے لیے بھی جو ہے وہ اینیمل رائٹس کے لیے جو ہے میں خود سپورٹ کرتا ہوں کہ اشنا صاحبہ نے جو خط لکھا ہے, لیکن انسانوں کے لیے بھی جو ہے وہ درد ذرا دل میں رکھیے. آپ کے یہاں پہ جو خوف کا ایک ماحول بنا ہوا ہے, لوگ آج ڈرتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے سے, لوگ ڈرتے ہیں کہ جناب ہمارا سیاسی اختلاف ہے آپ سے. میں ابھی مری گیا تھا, میں وہاں پہ آئی مسٹ سے کہ وہاں پہ لوگوں کی بہت سی رائے تبدیل ہوئی ہے. لوگ مریم نواز صاحبہ کے کاموں کے حوالے سے امپریس بھی مجھے لگے, چند ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا, ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے مریم نواز کے کاموں نے کہ جناب ہاں کیا ہمیں اگلی دفعہ نون لیگ کو ووٹ ڈالنا چاہیے. یہ نون لیگ کے لیے ایک اچھی خبر تھی, بٹ وہاں پہ چند ایسے لوگ بھی تھے جو ایکسپریس کرنے سے ڈر رہے تھے کہ ہاں جی ہم پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں, یا ہم یہ نہیں کھل کے بات کر سکتے. مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ آخر ان لوگوں کو یہ ڈر کیوں ہے. وہ میرے ساتھ کیمرے کے اوپر بات کرنے سے ڈر رہے تھے. جب کیمرہ بند ہو رہا تھا, جب بند ہو کے تو کہا ہاں جی ووٹ تو ساڈا 804 دے گا. نہیں ہونا چاہیے یہ چیز, یہ آپ کے معاشرے کے لیے یہ ہیلدی چیز نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کمال کر دیا آپ نے, تو یہ آپ کی بھول ہے, غلط فہمی ہے آپ کی. کیونکہ جب ایک دن آئے گا, ذہن میں رکھیے گا, دنیا کا کوئی ملک آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے لڈ اوپر رکھ دی ہے اور یہ لڈ جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے اگلے 100 سال کے لیے لڈ جو ہے وہ اوپر رکھی جائے گی. ایک دن آئے گا کہ وہ لڈ ہٹے گی. حالات کب بدلیں گے, وقت کب بدلے گا, یو نیور نو. اس کا جب غصہ آئے گا تو وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ کے آ سکتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو بولنے کا وہ جو ایک ڈر اور خوف ہے نا, اس میں سے نکالیے لوگوں کو, تاکہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں, ایون دو آپ کے مخالف ہی کیوں نہ ہو. میں ویلاگ کرتا ہوں, میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے, بہت سے لوگ ہیں مجھ سے اختلاف کرتے ہوں گے, میرے اگینسٹ ویڈیوز بناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. آج تک کبھی کسی ایک شخص کے لیے میں نے یہ نہیں کہا اینو گرفتار کر لو, اینو مار دیو, ایدا یوٹیوب چینل بند کر دیو. نہیں, لیٹ دیم اسپیک, ڈزنٹ میٹر. خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اختلاف کر رہا ہے نا, ایون بلو دا بیلٹ بھی جا کے کرتے ہیں, ڈزنٹ میٹر, کیا فرق پڑتا ہے. جواب لیں, مجھ سے بات کریں, آگے کریں, میرے سامنے آمنے سامنے بیٹھیں, آ کے مجھ سے کویشچن کریں. میں تو اس کے لیے بھی میں نے اوپن رکھا ہوا ہے فورم, سامنے آ کے بیٹھیں. سو اختلاف جو ہے نا, اختلاف کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں. میں مریم نواز صاحبہ سے اس لیے زیادہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کا تو تعلق ہی ایک سیاسی فیملی سے. میں جو فرسٹ ٹائمرز ہوتے ہیں نا, میں ان میں ایک ڈفرینس میں فیل کرتا ہوں کہ جو فرسٹ ٹائمر پولیٹیشین ہوتا ہے نا, پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے, پہلی دفعہ پالیٹکس کر رہا ہوتا ہے, اس کے اندر برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے. لیکن جو جدی پشتی چل رہا ہوتا ہے پیچھے سے, اس کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی فیملی کو دیکھا ہوتا ہے پالیٹکس کرتے ہوئے. وہ پھر بھی سیویئر کرٹیسزم برداشت کر لیتا ہے. خیر, بات کہیں سے کہیں نکل گئی. خبریں میرے پاس اور بھی بہت تھی, لیکن ٹائم ختم ہو گیا آلریڈی. میں سمجھ کیا 22 منٹ کا آلریڈی ویلاگ جو ہے وہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.